اور چاند کی خدا کی قسم کوئی حیثیت نہیں میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. کہ چاند ایک کھلونا تھا نبی کے لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب لیٹے ہوتے تھے نا چھوٹے سے، تو آپ انگلی اٹھاتے اور انگلی کو یوں اور یوں کرتے نا جیسے بچے کرتے ہیں، تو چاند بھی یوں یوں ہوتا تھا. چاند کی کیا حیثیت ہوگی؟ لوگ تشبیہ دیتے ہیں خوبصورتی میں چاند کی. چاند تو کھلونا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو کیا تشبیہ دو گے نبی کے لیے چاند کی؟ چاند تو کھلونا بنا ہو، اور وہی کھلونا ایک انگلی کے اشارے پر 2 ٹکڑے ہو کر گر جائے، جس کو شق القمر کا معجزہ کہتے ہیں. تو جب دنیا کی موٹی سی مثال کہ چاند پر تھوک رہا ہو کوئی، تو تھوک آ کے کس پر گرتا ہے؟ اسی کے منہ پر. اور میرے نبی کا مقام وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اس سے بھی بلند و بالا ہے. جو ان کے خلاف بولے گا ارے تھوک تو چھوڑو، جوتے ہی جوتے، گندگی گندگی اس کے منہ پر. کیا نبی کی شان میں گستاخی کرے؟ جس طرح نبی کی شان میں گستاخی نہیں، اسی طرح نبی کے دین میں بھی کوئی گستاخی نہیں. آپ کا دشمن سر کٹا، آپ کا دشمن جڑ کٹا، آپ کا دشمن نیست و نابود ہونے والا، سوائے ان کے جو ایمان لے آئیں، توبہ کر لیں، ہدایت پر آئیں. لہٰذا ان نعمتوں کے ساتھ 2 چیزیں بنیادی جوڑی ہے. جو بنیادی چیز ہے آج کے لیے وہ ہے قربانی، عبادت. دونوں کو جمع کر دیا. کہ آپ عبادت کو جمع کریں، پہلے نماز اور پھر اس کے ساتھ قربانی پیش کریں اللہ کے لیے. قربانی کے تمام جانوروں کی خصوصیت بیان کر دی، لیکن ایک بات ہمیشہ قربانی کے مسئلے میں یاد رکھیں، کیونکہ میں نے پہلے عرض کر دیا قربانی عبادت ہے. قربانی کیا ہے؟ عبادت. اور کسی بھی عبادت میں ریاکاری اللہ کو پسند نہیں ہے ریاکاری پسند؟ نماز میں دکھاوا ہوگا تو نماز منہ پہ ماری جائے گی، روزے میں دکھاوا ہوگا تو روزہ منہ پہ مارا جائے گا، حج میں دکھاوا ہے تو حج منہ پہ ماری جائے گی، زکوٰۃ میں دکھاوا ہے تو زکوٰۃ بھی. کہ دکھاوا مقصود ہے تو انہی سے اجر لو جن کے دکھانے کے لیے کیا. حدیث میں تو یہ ہے کہ کل قیامت کے دن بعض لوگ بہت عمل لے کر آئیں گے کہ ہمیں ان کا بدلہ ملے گا. اللہ پاک کہیں گے جس کے لیے کیا ہے انہی سے لے لو. اس لیے ریاکاری کو شرک کہا ہے. ریاکاری کو کیا کہا ہے؟ شرک. کہ یہ دکھاوا ہے. نماز کسی کے دکھانے کے لیے ہے، اللہ اس کا بدلہ نہیں دیں گے، بلکہ یہ کہیں گے یہ دکھاوے کے لیے تھا اور جس کو دکھانے کے لیے پڑی تھی اسی سے اس کا بدلہ لے لو. کیونکہ نماز کیا ہے؟ عبادت ہے. تو قربانی کیا ہے؟ ارے بولو تو صحیح. قربانی کیا ہے؟ عبادت. اور عبادت میں دکھاوا؟ صحیح ہے. کہ اچھا جانور لینا یہ تو سنت سے ثابت ہے، لیکن دکھاوا کرنا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرما دیا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. اللہ کے یہاں نہ تمہارا گوشت پہنچتا نہ خون پہنچتا، اگر کچھ پہنچتا ہے تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے، اور تقوی یہاں ہوتا ہے یعنی تمہارے دل کی کیفیت کیا تھی قربانی پیش کرتے وقت. تقوی دل میں ہوتا ہے. اور یہ خود اللہ کے رسول نے فرمایا، میں نہیں کہہ رہا، آپ نے ممبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، 3 مرہ، 3 دفعہ فرمایا تقوی دل میں ہوتا ہے، تقوی دل میں ہوتا ہے، تقوی دل میں ہوتا ہے. عبادت دل سے ہوتی ہے، قربانی دل سے پیش کی جاتی ہے. اگر دکھاوا ہے تو ہاتھی بھی کاٹ دو، فرق نہیں پڑنا ہے. ورنہ ایک اچھا بکرا لا کے کوئی سے 1 سال بھر کا اور اخلاص کے ساتھ کاٹ رہا ہے، حلال کی کمائی کے ساتھ. ہاں یہ بھی ساتھ میں یاد رکھنا چاہیے. ایک صاحب سوال پوچھ رہے ہیں مجھ سے فون لگا کے کہ صاحب وہ سارے عیب بتا دیجیے آپ جس سے قربانی نہیں ہوتی.
بکرے میں کیا کیا عیب ہے؟ سینگ ٹوٹا ہو تو عیب ہے، کان کٹا ہو تو عیب ہے، اور کتنا کٹا ہو؟ کیا آدھا کٹا ہو کم سے کم تو قربانی نہیں ہوگی۔ 1/3 میں سے 1/3 اس کا کٹا ہوا ہے، ہو جائے گی۔ سینگ 3 انچ کا ہے، آدھا انچ کٹا ہوا ہے یا 1 انچ، 2 انچ باقی ہے، قربانی ہو جائے گی۔ تو یہ عیب بتاتا رہا میں کہ یہ عیب ہوگا اگر جانور اندھا ہو تو قربانی نہیں ہوگی، کانڑا ہو تو قربانی نہیں ہوگی، خنثی ہو یعنی بکرا بھی نہیں بکری بھی نہیں، بین تو قربانی نہیں ہوگی، عیب ہے۔ یہ سارے عیبوں کے ساتھ حرام کے پیسے سے جانور کا خریدنا یہ بھی عیب ہے اور یہ قبول نہیں ہوتا۔ اپنے پیسے کا عیب دیکھ کر بکرے کے عیب دیکھو، ورنہ آج تو ماشاءاللہ بڑے اونچے اونچے بکرے لاوے ہیں، نال لگاوے ہیں، نال کیا لگاتے ہیں؟ نال۔ بھئی نال میں بھی اتنی گنجائش علماء نے لکھی جتنے میں بکرے کو تکلیف نہ ہو، کہ جانور کو ایسے پالو جیسے سگی اولاد۔ نال لگا دیتے ہیں منہ میں اور ٹھونستے ہیں زبردستی بیچارے کو۔ میں نے ایک صاحب سے پوچھا، میں کہ پھر بکرا کھڑا ہو جاتا ہے اٹھ کے، اتنا بھرتے ہیں پیٹ میں؟ کہا اس کے لیے وہ دوسرے قسم کی غذا ہوتی ہے جو اسے پلاتے ہیں تاکہ اس کے پیر بھی مضبوط ہو جائیں، ورنہ وہ اپنا وزن خود ہی نہیں اٹھا سکتا۔ ایسے بکرا بناتے ہیں۔ کہ نال میں کہ حرام تھوڑی ہے، لیکن اتنی درجے کی گنجائش ہے جتنا وہ بیچارہ برداشت کرے۔ زبردستی پتے منہ میں، زبردستی پائپ لگا کے سارا چارہ منہ میں بھرے جا رہے ہیں اس کو، یہ تکلیف ہے۔ اتنی بھی تکلیف نہ دو، جانور کو پیار محبت سے پالو سگی اولاد کی طرح۔ کیوں؟ یہ قربانی حضرت اسماعیل کی قربانی پر ملی ہے، یہ قربانی حضرت ابراہیم کی قربانی پر ملی ہے، یہ قربانی حضرت ہاجرہ کی قربانی پر ملی ہے۔ اس مجموعے کی قربانی پر آج یہ قربانی کا تماشا مسلمان کر رہے ہیں۔ ہاں تماشا ہی کر رہے ہیں، اب تو عبادت کہاں سمجھتے ہیں؟ ایک رواج بن گیا بکرا لینا ہے صاحب۔ بعض اتنے مخلص ہو جاتے ہیں کہ ہم تو دکھاوا نہیں کرتے، بالکل سڑیل مریل سے لے آویں گے۔ ارے بھائی اتنا بھی مت کرو۔ بعض اتنے ترم ہوتے ہیں کہ اب تو گدھا ہی لاویں گے۔ اور دین کون سا ہے؟ اوسط درجے کا، کہ اعتدال سے چلو، اچھا بکرا خریدو، گنجائش ہے، لیکن جتنی استعداد ہو، کہ اپنی استعداد کے بقدر قربانی کا جانور خریدو۔ اور حدیث میں اتنے فضائل ہیں کہ جانور کے خون کے قطرے گرنے سے پہلے ہی اللہ نیکیاں لکھنا شروع کرتے ہیں۔ جانور کے ہر بال کے عوض میں 1 نیکی۔ بتاؤ تو صحیح، بکرے پر کتنے بال ہوتے ہیں؟ کبھی کسی نے گنے؟ ہر بال کے عوض میں 1 نیکی۔ اور اتنا ہی نہیں، آگے فرمایا یہ تمہاری قربانی جو تم نے اخلاص سے پیش کی ہے، یہ پل صراط پر تمہاری سواری ہوگی۔ پل صراط پہ جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز سخت، اس پر سے گزرنا آسان نہیں، اس پل صراط پہ تمہاری سواری، تمہاری قربانی ہو جو فقط اللہ کے لیے۔ آپ دیکھیں یہ دعا، یہ پرچہ رکھا ہوا ہے، اس پرچے میں کیا لکھا ہے؟ شروع میں دعا پڑھتے ہیں اور دعا پڑھنے کے بعد جب چھری گلے پر رکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ارے کوئی بتاؤ تو، من کا، ارے اٹھاؤ پرچہ، ابھی دکھائیں، اٹھاؤ، تاکہ پرچے تو اٹھا کے لے جاؤ گے کم سے کم۔ پہلے ہی دیکھو اوپر ہی سب سے پہلے حصے میں جب چھری سر پر جیسے ہی گردن پر رکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم من کا ولکا بسم اللہ اللہ اکبر۔ کیا معنی ہوئے اس کے؟ ترجمہ نہیں لکھا انہوں نے اس میں، اوپر کی دعا کا لکھ دیا، لیکن اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ اللہم، اے اللہ، من کا، تیری طرف سے۔ قربانی کس کی طرف سے؟ تیری طرف سے۔ مال کس نے دیا؟ تو نے، تو یہ قربانی لینے کی طاقت بھی تیری طرف سے، یہ بکرا خریدنے کی طاقت بھی تیری طرف سے، یہ پڑا خریدنے کی طاقت بھی تیری طرف سے۔ کس کی طرف سے؟
من کا، اب آگے کا جملہ ولکا، تیری طرف سے تیرے لیے، سوائے اخلاص کے کچھ نہیں ہے، تیری طرف سے تیرے لیے، ولکا تیرے لیے فقط، نہ دکھاوا، نہ نام و نمود، نہ شہرت، فقط تیرے لیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لک، میری نماز، میری قربانی، ان صلاتی میری نماز، اس کے بعد و نسکی میری قربانی، و محیایا میرا جینا، و مماتی میرا مرنا، للہ کس کے لیے؟ اللہ، اللہم منکا ولکا، بسم اللہ، اللہ اکبر۔ اب چلاؤ چھری، دل بالکل خالص کرو، تیری ہی طرف سے ہے، تیری ہی لیے ہے، نہ دکھاوے کی ہے، نہ حرام کی ہے، نہ نمائش کی ہے، فقط اگر کسی کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے۔ تو جتنی استعداد ہوگی، جتنا پاکیزہ ہوگا، اتنا لگاویں گے، ورنہ کہاں سے آیا؟ جوئے کا، کہاں سے آیا؟ سٹے میں جیت کر، کہاں سے لے آئے؟ جوئے سے۔ کیا کھلائیں گے سب کو؟ اللہ خیر فرمائے۔ قربانیاں، یہ ہے قربانی، کیونکہ قربانی نام ہے تقوی کا۔ کیوں؟ اس کا تعلق دیکھو کہاں جڑا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے۔ کس پر چھری پھیری تھی؟ اپنے سگے بیٹے پر، جو بیٹا سب سے زیادہ محبوب۔ وہ کتنی عمر میں ہوئے؟ بعض مورخین نے لکھا ہے اور محدثین نے 80 یا 84 سال، 80 سال کی عمر میں کسی کی بیٹا ہو اور بیٹے سے اتنی محبت، اور بیٹا ذرا بڑا ہو اور کھلکھلاتا رہے سامنے، بتاؤ باپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے اپنے بیٹے سے۔ اور پھر حکم آئے اپنی محبوب چیز اللہ کے لیے قربان کرو، تو کس کی طرف سے ہے؟ من کا، تیری ہی طرف سے، ولکا تیرے ہی لیے، یہ ہے وہ پورا آپ کو عکس دکھے گا اس دعا میں۔ اللہم من کا، اے اللہ تیری طرف سے تو ہے۔ اسماعیل کس نے دیا؟ تو نے۔ جب قوم لوط پر عذاب نازل کرنے فرشتے آئے انسانی شکل میں، جب حضرت ابراہیم سے ملے انسانی شکل میں، حضرت ابراہیم نے سوچا دعوت کریں، کہا دعوت نہیں، کیونکہ انسانی شکل میں تھے۔ کہا ہم تو آپ کو خوشخبری سنانے آئے، کہا کی کہ آپ کو اللہ بیٹا دینے والے ہیں۔ میں شیخ العجوز اور میری بیوی عاقر کہ بوڑھی ہے، بانجھ ہے، اور میں بوڑھا شیخ العجوز، کیسے ہوگا؟ کہ جو اللہ چاہے وہ ہوگا۔ اللہ کی قدرت سے باہر کچھ ہے؟ کہ نظام اللہ کا ہے کہ اللہ اولاد دینے والے ہیں۔ اب اتنی منتوں کے بعد بچہ ہو، پھر اس بچے پر یہ کہا جائے کہ اپنی محبوب چیز قربان کرو، تو 1 اونٹ 2 اونٹ 3 اونٹ، اونٹ ہی اونٹ، لیکن پھر بھی نام محبوب چیز۔ سمجھ گئے؟ بیٹا چاہیے۔ قرآن نے پورا نقشہ کھینچ دیا کہ جب حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھ کے اوپر چھری پھیر رہا ہوں، تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹے کے جملے دیکھیے، ابا خواب کی تعبیر کچھ بدل لیں، اس کا کچھ ہو نہیں سکتا۔ ہمارے یہاں کچھ خواب دیکھتے ہیں نا، وہ پوچھتے ہیں صاحب اس کا مطلب کیا ہے؟ میں کہتا ہوں ایسا، اس کی کچھ تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ خواب کی کیا تبدیلی؟ اور پھر نبی کا خواب بالکل سچا ہوتا ہے، نبوت کا حصہ ہوتا ہے۔ تو بیٹا بھی صابر، کیونکہ وقت کا نبی، اور نسل چلانا تھی، اور جد امجد ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ جب باپ ایسی قربانی دینے والا ہو تو نسل کی اولاد میں وہ امام بنے گا وقت کا، جس کی قربانی کی پوری دنیا دہائی دے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت اسماعیل کہ انہی کی نسل سے اللہ کے رسول کیا جملے بولے؟ یا ابتی فل، ابا کر گزریے، بیٹا کہہ رہا ہے ابا کر دیجیے آپ قربانی۔
آج ہم کیا قربانی پیش کریں گے؟ یا ابتی فل ما تؤمر، اس چیز پر جس کا امر یعنی حکم اللہ نے دیا ہے۔ اور آپ کیسا پائیں گے مجھے؟ بدکتا ہوا جیسے نمازیں چھوڑ کے بھاگتے ہیں، بدکتا ہوا جیسے دین چھوڑ کے بھاگتے ہیں۔ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ آپ مجھے بدکتا ہوا نہیں دیکھیں گے، بھٹکتا ہوا نہیں دیکھیں گے، دین سے ہٹتا ہوا نہیں دیکھیں گے، آپ مجھے جمع ہوا استقامت والا پائیں گے۔ اب لے کے چلے ہیں چھری، کیا منظر ہوگا؟ روایتوں میں ملتا ہے کہ آسمان کے سارے فرشتوں میں ہنگامہ تھا۔ اللہ کا خلیل، سب سے محبوب، اور اس خلیل کا خلیل اس کا بیٹا جو سب سے محبوب۔ اما ہاجرہ سے کہا اس کو تیار کرو، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے۔ اب سوچو، اماں کو کیا پتا ہے کہ بیٹا کا ذبح کیا جا رہا ہے؟ اماں اس کو نہلا رہی ہیں، سر میں تیل لگا رہی ہیں، روایتوں میں کنگا کیا، سوارا بچے کو تیار کیا۔ آج بکروں کو بھی پیٹتے ہوئے لاویں، گاڑیوں میں ٹھونس ٹھونس کر لاویں۔ یہ حکم دیا ہے کہ نہ اس جانور کے سامنے چھری تیز کرو، نہ اس جانور کے سامنے کسی کو ذبح کرو، تو اس سے ایسی محبت کرو جیسی سگی اولاد، کیونکہ حضرت ابراہیم نے سگی اولاد کی قربانی پیش کی ہے، پورا تیار کر کے۔ اب لے کر ہاتھ پکڑ کے چلے ہیں، اب چھوٹے سا بچہ ہے، ابا کا کلیجے کا ٹکڑا ہے، ابا ہاتھ پکڑے، سوچو اس باپ پر کیا بیتی ہوگی۔ بہت مشکل ہے بیان کرنا، بہت مشکل ہے، اور میں تو کہوں بیان کر دینا اس سے آسان، لیکن جس باپ نے کیا ہوگا اس کے لیے کتنا مشکل ہے۔ اور جس بیٹے کو پتا ہو کہ چھری پھرنے والی ہے، اس پر کیا بیتی ہوگی۔ اس کی ماں کو پتا ہوگا کہ میرا بیٹا آج ذبح ہوگا اللہ کے لیے، اس کی ماں پر کیا بیتی ہوگی۔ ایک گھر میں بکرا کاٹو، 10 دن اس کو پالا محبت سے، عورتیں بھی چھپ کر رو رہی ہیں، بچے بھی رو رہے ہیں، دل لگا ہوا ہے۔ دیکھا نہیں جب بکرے کو گھر میں جو پالتے ہیں ان کا دل کیسا تڑپتا ہے بکرے کی اس قربانی پر، جبکہ جانور ہے۔ سوچو اس قربانی کی اصل سگا بیٹا ہے۔ یہ دین پورا قربانی پر ہے، اور ہم سے قربانی وہ تو ناممکن سی ہو گئی۔ ہم تو اپنی عیش پرستی، اپنی دل کی چاہت، اپنی خواہش، اس کو دین سمجھے بیٹھے ہوئے۔ یہ ہے دین ہمارے نزدیک، جتنا جی چاہے کر لو، نہیں تو چھوڑو، اپنی مرضی کا بنایا میں نے دین۔ یہ میرا حال ہے آج، اور وہاں دین ہے حکم کا، یہاں دین ہے نفس کا۔ اگر